السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ناظرین، ایک جملہ آپ نے بھی کئی بار سنا ہوگا، پڑھا ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ انتقام لینے کی کوشش نہ کریں، انتقام نہ لیں، کیونکہ جو خراب پھل ہوتا ہے وہ خود ہی گر جاتا ہے۔ اور یہ بڑا گہرا جملہ ہے۔ انسان دنیا کی زندگی میں کئی تکلیفیں اٹھاتا ہے، کئی دفعہ اس کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں، الزامات ہوتے ہیں اور طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ انسان دل برداشتہ ہو جاتا ہے کہ میں کسی کی بھلائی خیر خواہی سوچتا ہوں اور میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس درخت کے اوپر پھل لگا ہوتا ہے، عموماً لوگ اسے پتھر مارتے ہیں پھل گرانے کے لیے، تو وہ انہیں بھی پھل دے دیتا ہے۔ یہ تو دنیا کی مثالیں ہیں۔ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، کس طرح آپ کو طائف میں زخمی کیا گیا، کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پہ مجبور کیا گیا، آپ کے اوپر مختلف قسم کے الزامات لگائے گئے، حالانکہ آپ کائنات کے سب سے افضل، لیکن پھر بھی لوگوں نے آپ کو معاف نہیں کیا۔ لیکن آپ نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی ایک بندے سے بھی بدلہ نہیں لیا۔ کبھی کوئی ایک بندہ جس نے آ کے یہ کہا ہو کہ میں نے آپ کو بڑی تکلیفیں دی ہیں، اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں، تو آپ نے اسے کہا ہو کہ نہیں جاؤ، تم نے مجھے ستایا ہے، تم نے مجھے تنگ کیا ہے، میں تمہارے اسلام کو قبول نہیں کرتا۔ ایسا نہیں کیا اللہ کے رسول نے، بلکہ آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اور معاف کرنا یہ بڑے ظرف والا کام ہوتا ہے، یہ بڑے لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کے لیے کچھ کرتے ہیں اور لوگ آپ کو ستاتے ہیں، تنگ کرتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، اور آپ انہیں معاف کر دیتے ہیں، تو یقیناً آپ بہت عظیم ہیں، بہت اعلیٰ ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جہاں یہ فرماتے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہ آپ عظیم اخلاق کے مالک ہیں، وہاں وہ عظیم اخلاق کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تذکرہ کیا۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ کہ آپ اگر اللہ کی رحمت سے نرم دل نہ ہوتے، معاف کرنے والے نہ ہوتے، تو یہ لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں یہ آپ کے ساتھ نہ ہوتے۔ تو معاف کر دینا، وَاعْفُوا وَاصْفَحُوا، اللہ کا حکم بھی یہی ہے کہ معاف کر دو، درگزر سے کام لے لو۔ تو معاف کرنا، انسان اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے معافی مانگتا ہے نا، اللہم انک عفو، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، مجھے بھی معاف کر دے۔ تو جب انسان اپنے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہے تو دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ ارحموا من فی الارض یرحمک من فی السماء، جب آپ اہل زمین کو معاف کرتے ہیں، ان کے اوپر رحم کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی رحمتیں آپ کے اوپر نازل ہوتی ہیں۔ تو کبھی بھی لوگوں کی باتوں سے تنگ آ کر، لوگوں کے طعنوں سے تنگ آ کر، لوگوں کے آپ کو ستانے کی وجہ سے آپ خیر کے کام کو نہ چھوڑیں، آپ خیر کے کام کو ترک نہ کریں، آپ اس کام کو جاری رکھیں۔ لوگ تو کسی حال میں بھی راضی نہیں ہوں گے، آپ پیدل چل رہے ہیں تو پھر بھی راضی نہیں ہیں، آپ سواری پہ ہوں گے تو پھر بھی راضی نہیں ہیں، آپ بیٹھے ہیں تو پھر بھی راضی نہیں ہیں، آپ کچھ بھی کریں گے لوگ اس سے راضی نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے رب کو راضی کرنے کے بارے میں سوچیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من التمس رضا اللہ بسخط الناس کہ جو لوگوں کو ناراض کر کے اللہ کو راضی کر لیتا ہے نا، رضی اللہ عنہ وارضى عنہ الناس، اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی اس سے راضی کر دیتے ہیں۔ ومن التمس رضا الناس بسخط اللہ، اور دوسری طرف جو بندہ لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیتا ہے، سخط اللہ علیہ واسخط علیہ الناس، اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے ناراض ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس سے ناراض ہی رکھتے ہیں، لوگ بھی پھر ناراض ہی رہتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ کے لیے اگر آپ کوئی کام کر رہے ہیں تو لوگوں کی باتوں کی وجہ سے، لوگوں کی وجہ سے اسے نہ چھوڑیں۔ ہاں اگر لوگوں کی وجہ سے کر رہے ہیں تو پھر ان کاموں کو چھوڑ دیں، کیونکہ ان کا کوئی اجر نہیں ہے، کوئی ثواب نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے نیکی کے کام کرنے والے بنیں۔ اس راستے میں چاہے اپنوں کی طرف سے رکاوٹیں آئیں یا دوسروں کی طرف سے رکاوٹیں آئیں، ان رکاوٹوں کی پرواہ کیے بغیر نبیوں کے اس مشن کو جاری رکھنے کی کوشش کریں کہ ہم نے دین کو پہنچانا ہے، ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، ہم نے خدمت کا کام کرنا ہے، ہم نے لوگوں کو تعلیم دینی ہے اور لوگوں کو جہالت اور اندھیروں اور تاریکیوں سے نکالنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں کتاب و سنت پہ چلنے والا، اس پہ عمل کرنے والا اور دوسروں تک
کتاب و سنت کی روشنی پہنچانے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔